الرحمن الرحیم سید عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پاس بلایا، بٹھا کر فرمایا کہ عبدالقادر بیٹا، آپ کے 40 دینار حصہ میں آتے ہیں، 80 دینار ہیں جو آپ کے باپ نے چھوڑے ہیں۔ آپ چونکہ 2 بھائی ہیں، 40 دینار دوسرے بھائی کے اور 40 دینار آپ کے۔ بیٹا میں پیچھے آ نہیں سکتی، یہ 40 دینار میں نے آپ کی قمیض کے اندر محفوظ کر دی ہیں، اور بیٹا عبدالقادر جیلانی جاؤ، علم دین حاصل کرو، علم دین سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ماں نے یہ وصیت فرمائی اور ساتھ میں کہا کہ بیٹا میں آ نہیں سکتی، آپ نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے اور بیٹا ہمیشہ سچ بولتے رہنا ہے۔ حضرات ذی وقار، پتہ چلا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ علم دین کے نور سے منور و مالا مال تھے۔ علم دین کے بغیر بندے کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ علم دین بہت بڑی نعمت ہے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا علم ہے؟ کیا حافظ قرآن بننا؟ کیا عالم دین بننا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حافظ قرآن بننا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ عالم دین بننا یہ بھی بڑی شان اور بڑا مقام اور بڑا مرتبہ رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، حافظ قرآن بننا یا عالم دین بننا یہ تو بڑی سعادتوں میں سے ہے لیکن ہر ایک کو جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، جو معاملات زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جی ہاں، طہارت کے مسائل ہیں، اس میں وضو غسل کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، ماں باپ کے حقوق کے مسائل ہیں، اولاد کے حقوق کے مسائل ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کے مسائل ہیں۔ ان سب کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جی ہاں، حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا فرض کفایہ ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم دین کے نور سے منور ہوں اور اس شمع سے باقی لوگوں کو بھی نور جو ہے وہ دیتے رہیں، نور کی روشنی پھیلاتے رہیں، لیکن بنیادی باتوں کا علم سیکھنا بے حد ضروری ہے، فرض ہے۔ تو جناب عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی سرکار غوث پاک کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی، بیٹا یہ 40 دینار آپ کے ہیں، آپ ان کو سنبھال کے رکھنا، اور بیٹا جاؤ علم دین سیکھو، علم دین سیکھو، اور سیکھنے کے بعد عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ آپ نے پھر علم دین کے لیے سفر باندھا ہے، قافلے میں شامل ہوئے۔ بڑا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ جس قافلے میں شامل تھے اس کو ڈاکوؤں نے گھیرے میں لے لیا، لوٹ گسوٹ شروع کر دی۔ آپ کے پاس پہنچے، کہا کیا ہے تیرے پاس بچے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں یا 40 دینار ہیں۔ تو سب نے باری باری پوچھ کر چھوڑ دیا۔ جب سردار کے پاس پہنچے تو پوچھنے پر بتایا کہ سب کو لوٹ لیا مگر ایک بچہ رہ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 40 دینار 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا جاؤ اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ سردار نے پاس بٹھایا، پوچھا بچے کیا ہے تیرے پاس؟ کہا جی 40 اشرفیاں، بارہا میں بتا چکا ہوں، قمیض اتاری تو 40 اشرفیاں موجود پائیں۔ سردار کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ جھوٹ بول دیتے، بیٹا اگر جھوٹ بولتے تو آپ بچ جاتے، آپ کا مال بچ جاتا، اس نقصان سے آپ کی جان چھوٹ جاتی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، علم دین سیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان 40 اشرفیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر مجھے پرواہ ہے تو ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی۔ بھئی کیا وعدہ تھا؟ کہا ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ پتہ چلا یہ مائیں تربیت کرتی ہیں، مائیں گھر بناتی ہیں، مائیں اخلاق بناتی ہیں، مائیں بچوں کو سنوارتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دیں میں تمہیں اچھے لیڈر دوں گا۔ اللہ اکبر، کہا مجھے 40 اشرفیوں کی پرواہ نہیں، مجھے ہر قسم کا خسارہ گھاٹا منظور ہے، لیکن کسی صورت بھی ماں کی نافرمانی منظور نہیں۔ ماں کے ساتھ وعدہ تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا ماں جی انشاءاللہ ہمیشہ آپ کا بیٹا سچ بولے گا۔ اب یہ الفاظ کہنے تھے، سردار نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا یار خدا کی شان تو دیکھو، چھوٹا سا بچہ ہو کر ماں کا اتنا فرما بردار ہے تو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ علم دین کی برکت تھی، علم دین سیکھنے کی برکت تھی کہ بچپن میں آپ کی اس کرامت سے وہ 40 ڈاکو تائب ہو گئے، توبہ کر لی، سب کا مال واپس لوٹا دیا۔ علم سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ آج ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پاک کا علم سکھائیں، حدیث پاک کا علم سکھائیں۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ کم از کم جو معاملاتی زندگی کا علم ہے، جو ضروریات زندگی کا علم ہے، جو فرض علوم ہیں، ان کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھا آپ نے غوث پاک کا طریقہ مبارک، آپ علم دین سیکھنے کے لیے گئے اور ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہمیشہ سچ بولنا ہے، پھر علم دین کی برکت سے 40 ڈاکو تائب ہو۔ کسی نے لکھا کہ وہ 60 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے آپ کے سچ کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے سب نے توبہ کر لی اور سب کا مال واپس لوٹا دیا۔ آئیں ہم بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھانے کے لیے ہر طرح کوشش کریں گے، حدیث پاک کا علم سکھانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کے نور سے منور و مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔